آپ انیس پہ جان دیتے ہیں اور ضمیر اختر کا مذاق اڑاتے ہیں. انیس کی شاعری نہ ہو تو تشیع میں کوئی رونق نہ رہ جائے. یہ ضمیر اختر صاحب صاحب تخیل آدمی تھے اور موجودہ شیعیت اور سنیت کے تناظر میں بالکل غیر مذہبی آدمی تھے. جو ہم نے مذہبیت کو جس درجے پہ پہنچا دیا ہے نا، یہ درجہ جانوروں کا درجہ ہے جو آپ کی ویلا کو تبرہ پر استوار رکھے. ان کے انتقال سے پہلے ان کو تضحیک کا بہت نشانہ بنایا گیا، میمز بنایا گیا، ان کو بہت پریشان کیا گیا، اور آن بھائی بتاتے ہیں کہ جس کا اثر ان کی طبیعت پر بھی بہت زیادہ ہوا. 2020 سپتمبر میں ان کا انتقال ہوا. مارچ میں ایک دفعہ رات کو میرے پاس ان کی ویڈیو کال آئی علامہ صاحب کی. بہت پریشان تھے تو انہوں نے کہا کہ آن یہ بتاؤ کہ یہ ایک پیج چل رہا ہے فیس بک کا، یہ ہمارا بہت تمسخر کر رہے ہیں، بہت مذاق اڑا رہے ہیں اور میں بہت تکلیف میں ہوں، تو اس کی کمپلین پولیس کو کرنی ہے یا FIA کو، سائبر کرائم کو بتاؤ، میں درخواست لکھتا ہوں ابھی. تب آپ سوچیں گے ایک بزرگ آدمی 76 سال کا ہو، وہ کتنی تکلیف میں تھا. ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس کو کمپلین کروں یا کس کو شکایت کروں. اگر میں ہوتا نا کراچی میں، یعنی آمنے سامنے ان کا دکھ دیکھتا، تو میں حج نگاری میں بڑی مہارت رکھتا ہوں. میں ان لوگوں کی حجویں لکھتا جو ان کی میمز وغیرہ سے کہیں زیادہ تمسخر و تحقیر کی حامل ہوتی. میں یقیناً کرتا، چاہے وہ سامنے والا سنی ہے، اس کو بھی ہو، جو بھی ہے. اور خود یہ شیعہ علماء کی پالیٹکس اس کے پیچھے تھی. کیوں؟ اب میں بتاتا ہوں. ان کا بڑا مشہور ہوا کہ نیپولین کی نظم، وہ امام حسین کی شان میں استغاثہ، اس میں وہ کہہ رہے تھے، بلکہ اس میں یہ بھی کہا کہ ابھی انچولی جانا ہے، میں جلدی سے نکلتا ہوں. وہ پوری میں نے دیکھی. تو جیب سے نکالنے لگے، پھر رکھ دیا کہ تم لوگ فرانسیسی کیا سمجھو، مطلب اس طرح سے. اب یہ جو انہیں نہیں جانتا نا، وہ تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ کاغذ میں کچھ نہیں لکھا ہوگا، ایسے ہی وہ اڑا دی انہوں نے اور ایک بس فضا باندھ دی. بالکل ایسا نہیں تھا. ایک مرتبہ مبشر زیدی ملے تھے، لاہور آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہیں آرکائیو میں پڑی ہوئی مل گئی، کوئی چیز تھی فرانسیسی میں. انہوں نے فرض کیا کہ وہ نیپال میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اب اس پہ خوش ہونے کی بات ہے، ہنسو کہ ایک آدمی کا تخیل ذرا دیکھو. اب جب آپ تقدیر علم کو تاریخ کے تابع کریں گے تو اس طرح کی فضول حقیقت پسندی پیدا ہوتی ہے کہ ثبوت لاؤ. ارے تمہیں خوش ہونا چاہیے. نیپال میں کچھ لوگ تھے. اب نیپال وہ یہ نہیں ہے جو انڈیا کے پیچھے. نیپال بس ایک حسینیوں کا ایک خیالی خطہ ہے اور ان کا دل چاہتا تھا کہ یار رضادار ایسے تو ہوں کہ مریں بھی انہی کے نام پہ. یہ بھی سوچنے کا ایک طریقہ ہے. اب انہوں نے اس کو تمثیلی رنگ میں بیان کر دیا اور وہ بہت کڑھے ہوئے آدمی تھے، بہت ادب شعر وغیرہ کے، تو انہوں نے اس کو حسن اظہار دیا ہے. وہ اگر یہ بیچ میں کہہ دیتے نا کہ یہ میں تمثیلاً عرض کر رہا ہوں تو یہ دو کوڑی کا واقعہ ہو جاتا ہے. مجھے آپ ہی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سنا ہے غیب میں ایک کارخانہ ہے مخصوص جہاں پہ بنتے ہیں مولا کے جانثار. اب آپ کو ہم دیکھ کر آئے ہیں وہ میر انیس پر ایک دفعہ ان کے ہونے والے کام کی فہرست میں دیکھ رہا تھا. وہ علامہ بھی ساتھ ہی وہیں بیٹھے تھے ان کے سندھی مسلم والے فلیٹ میں، جس میں کتابیں زیادہ تھیں اور لوگ کم تھے. میں اور اکثر کہتے تھے کہ یار اس میں علامہ سے ملاقات کم ہوگی، ان کی کتابیں ذرا، ہم بھی جیسے آپ کی عادت ہے ہم بھی کتابیں تاڑتے تھے کہ آج کل وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کام کیا کرنے والے ہیں. تو 2018 میں انہوں نے کہا یار میں میر انیس کے کلام میں جتنے حشرات الارض کے نام آئے نا ان کا اشاریہ بنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اسی سیریز کی 3 کتابیں آئیں ان کی. ضمیر اختر نقوی تاریخ ذکر میں، مطلب ذاکری کی روایت میں دور جدید کے سب سے منفرد ذاکر تھے. مطلب وہ خطابت کی تمام ضرورتیں بالکل بول چال کی سطح پر رہ کر پوری کر دکھاتے تھے. یہاں تو لوگوں کو ہوا بھی نہیں لگی کہ خطابت کہتے کسے. یہاں خطابت آواز بنا کے صداکاری کرنا اور وہ جیسے لہری کی آواز میں رستم کا رجس پڑھنا ہے، یہ سب فضولیات ہے. یہ ہے بدتمیزی کہ آپ آواز کی نقل کر کے دکھائیں، کر کے جو آواز بھاری کر کے بولتے ہیں، یہ بدتمیزی ہے. تو وہ اپنی خدا داد آواز
کو گفتگو کے آہنگ میں استعمال کر کے انہوں نے ذاکری کی تاریخ میں واہ ادبیت، شائستگی اور وقار داخل کیا. کیا بات. ایسا ہی ہے. اور پھر یہ کہ ضمیر اختر صاحب کا اتنا بڑا احسان ہے اپنی ملت پر بھی اور اپنے تمام سامعین پر بھی کہ انہوں نے غم کو ولگرائز کرنے سے بغاوت کی. انہوں نے افسوس یہ کہ یہاں جو زمانہ پایا اپنی اٹھان میں وہ فرقے وارانہ تھا، تو اس میں ان کے مطلب کے لوگ انہیں بہت ہی کم ملے ہیں، مطلب بہت ہی کم. اور لوگ آتے تھے اپنی ترکیبیں پوچھنے کے مناظرہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، فلاں واقعہ نکالیے. تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اس طرح کے پیشہ ور مناظرے بازوں کی حوصلہ افزائی کی وہ فوراً حوالہ نکال دیا. وہ یہ حوالہ نکال دیں گے شمع کا پہلا شمارہ کب شائع، وہ فوراً ادھر گھوم کے نکال لائیں گے. لیکن یہ کہ ذرا ان پہ تان کرنے کے لیے وہ واقعہ بالکل، یہ مطلب میں ذمہ داری سے ہی بات کہہ رہا ہوں، ان پہ طرح طرح کی ان کے خلاف سازشیں ہوئیں جو میں ان کی زبان سے سن کے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ کسی اور کی زبان سے. اور ان کو بالکل بالشتیوں میں رہنے پر مجبور ہونا پڑا. جب بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گئے تو اپنے مزاج سے ہٹ کے ایک دن اچانک مجلس میں انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس کراچی والوں نے مجھے پہچانا نہیں، نام ہے میرا ضمیر اور میں ہوں ان کا فقیر، مولا کا فقیر ہوں اس لیے بے ضمیر نہیں ہوں. نام ضمیر ہے لیکن فقیر ہوں، پہچانا نہیں کراچی والوں نے. ہاں مولا میرا جناب امیر، میں ان کا فقیر ہوں، ضمیر ہوں مگر فقیر ہوں، فقیر ہوں اس لیے بے ضمیر نہیں ہوں. بس یہ ان کے انتقال سے ایک مہینے پہلے کی مجلس تو یہ انہوں نے کہا. السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کو یاد کریں گے. ہماری خوش نصیبی کہ احمد جاوید صاحب نے ہمیں آج پھر ٹائم دیا اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ اون بھائی موجود ہیں، منیب بھائی موجود ہیں. آپ ان دونوں کو بھی ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں دیکھتے رہتے ہیں. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آپ کے ساتھ انچولی جانا ہوا، ہم نے کچھ آپ کے وہاں پہ پرانے گھر دیکھے، سلیم احمد صاحب کا گھر دیکھا، تو اس دوران یہ گفتگو ہوئی کہ علامہ صاحب کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ یادیں جو آپ کی ہیں وہ سنیں. تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ حلقہ ارباب ذوق جایا کرتے تھے اور وہیں پہ کوئی ملاقات کا معاملہ تھا. تو پہلی ملاقات آپ کی ان سے کب ہوئی، وہ کیا یادیں آپ کی؟ ہاں جی، وہ حلقہ ارباب ذوق عثمانیہ کالونی کے وہ لڑکیوں کا کالج تھا، اس میں ہوا کرتا تھا ہر اتوار کو. انہوں نے باہر کی طرف ایک کمرہ دے رکھا تھا، تو وہ خاصی مدت تک چلا اور وہ کراچی کے بہترین ادبی حلقے کی حیثیت رکھتا تھا اس زمانے میں. تو ہم کیونکہ یہ ناظم آباد چورنگی کے سے پہ اتر کے اندر جاتے تھے تو رضویہ پار کر کے عثمانیہ کالونی آتی ہے، تو اس میں یہ تھا کہ رضویہ کے بھی لوگ ہوتے تھے حلقے میں. تو ایک دن واپسی میں ایک دوست جن کا نام مجھے نہیں یاد رہا، مطلب حلقے میں ہمارے ساتھی تھے اور رضویہ ہی کے وہ میں رہتے تھے، تو کچھ ایسے پتہ نہیں کیا باتیں ہونے لگیں. تو انہوں نے کہا ارے بھائی یہاں بھی تو لوگوں سے ملو. تو میں تھا اور ایک اور صاحب تھے، وہ سینئر آدمی تھے، نسیم سترکی، اور وہ لڑکا تھا اور میں بھی مطلب 17 برس کا ہوں گا. تو ہم لوگ وہ ان کے پاس لے گئے، کیا نام ہے، ضمیر نہیں میں معافی چاہتا ہوں، اس وقت ہم لوگ گئے، میر جواد علی صاحب ہوا کرتے تھے رضویہ میں اور ذرا سا خستہ حال سے گھر میں ہوا کرتے تھے اور وہ نابینا تھے. تو ان کی شہرت یہ تھی، یہ شہرت ہم نے پہلے کی سن رکھی تھی کہ انہیں کوئی شعر غلطی رکھتا ہو تو وہ ان سے بچ نہیں سکتا. یعنی وہ شعر میں بہت ہی 7 پردوں میں چھپا ہوا کوئی زخم ہو تو وہ اسے برآمد کر لیتے تھے، اور شعر اچھا ہے تو اس کے اچھے ہونے کی
کوئی نہ کوئی ایسی جہت بتا دیتے تھے جو اچھے اچھے کوہنا مشق نقادوں کے بس میں نہیں ہوا کرتی تھی. مطلب ان کی یہ شہرت سینئر لوگوں میں تھی، یعنی لڑکوں میں نہیں تھی. تو جب ان کا نام آیا تو میں نے کہا ارے بھائی ان کا تو بڑا سنا ہے. حتیٰ سلیم احمد، اطہر نفیس ان کے ساتھ رہتے بھی تھے، کیونکہ اس وقت میر صاحب مشاعروں میں بہت خصوصیت سے بلائے جاتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ان کو کئی مرتبہ کہا جاتا تھا کہ آپ صدارت کر لیں یا مہمان خصوصی بن جائیں، لیکن وہ نہیں، وہ ڈائس پہ نہیں بیٹھتے تھے، بس سامعین میں. تو وہ جو ہے اطہر نفیس وہاں سے جیسے ان کے سمجھے میں اگر کہوں کہ شاگردی میں آ گئے تھے کچھ، جیسے وہ اصلاح کروا لیتے تھے، غزل سنائی اور یہ. اور میر صاحب کو بہت ہی اچھا حافظہ اللہ کی طرف سے ملا تھا. مطلب یہ کہ دیوان غالب اول شعر سے آخر شعر تک قصائد، مثنوی وغیرہ سمیت انہیں یاد تھا. مصحفی کے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں کوئی 2000 شعر تو یاد ہوں گے، اندازاً کہہ رہا ہوں. تو غرض ہر قابل ذکر شاعر اس کے انہیں 10 شعر کم از کم یاد ہوتے تھے. اور میر کے وہ عاشق تھے، تو میر کو مطلب میر کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے ایک سارا میر یاد تھا، لیکن میں نے میر کے اتنے اشعار کسی کے حافظے میں اپنے تجربے کی حد تک نہیں دیکھے جو وہ بس لفظ آپ کہہ دیں تو وہ اس لفظ پہ 4 شعر سنا دیتے تھے. تو اس طرح کا ان کا معاملہ تھا، نہایت محبتی لیکن نہایت وہ جیسے روح رعایت نہ کرنے والے. مطلب سب کو ہی معلوم تھا کہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو ان کے یہاں خیر گئے اور اسے ہم نے گویا اپنی کامیابی سمجھا، کیونکہ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ میر صاحب یہاں رہتے ہیں. تو وہاں ہم گئے تو وہ بڑا سا خستہ حال سا ایک گھر سا تھا. وہاں ان کے ساتھ بیٹھے اور اس وقت ان کو شاید کہیں جانا تھا ڈاکٹر پاس یا کیا. تو بہرحال ذرا دیر مطلب 15 منٹ بیٹھے تو وہ لڑکا انہیں جانتا تھا، وہ اس لڑکے کو بھی جانتے تھے. تو پھر ہم سے کہا کہ میاں چلے جاؤ کیونکہ وہ اب لوگ آ رہے ہیں مجھے لینے، ڈاکٹر یا ہاسپٹل، تو تم اب جب چاہے آ جانا. اور ہم نے پوچھا بھی کہ کون سا وقت فرصت کا، انہوں نے مذاق میں کہا کہ اندھے کی کیا فرصت اور کیا مصروفیت، مطلب ہنس کے. تو جس وقت چاہے آ جاؤ. تو خیر ہم لوگ وہاں سے، اچھا میں نے اطہر نفیس کا حوالہ دیا نا، تو اس سے بھی ان کے دل میں وہ ایک چیز جیسے ایک التفات پیدا ہو گیا. تو وہاں سے نکلے تو وہ کہنے لگا یا میر صاحب کو جانا پڑ گیا، ورنہ ہم 2-3 گھنٹے یہاں بیٹھتے تب تم ان کے کمالات دیکھتے. ہم نے کہا اب کیا کریں؟ تو کہنے کہ اب وہ علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. تو ضمیر اختر صاحب رضویہ میں شاید علماء میں واحد آدمی تھے اس وقت، جبکہ بہت علماء وہاں رہا کرتے تھے، کہ انہیں صرف علامہ اگر رضویہ میں کسی کو کہا جائے تو مراد ضمیر اختر صاحب ہوا کرتے تھے. تو وہاں جو ہم پہنچے تو وہاں 5-7 لوگ، اور اس میں 2-1 ہمارے جاننے والے شاعر وغیرہ بھی، اور وہ جو اس زمانے میں سلمان ترابی یہاں ہوا کرتے تھے، رشید ترابی صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے، وہ بھی بیٹھے ہوئے، اور شاعر ہمارے جاننے والے 5-7 لوگ بیٹھے تھے. تو جس طرح وہ لہک کے ہم سے ملے نا، مطلب نہ کوئی جان پہ، اس لڑکے کو جانتے تھے لیکن لڑکے کا ایسا استقبال تو نہیں کر سکتے نا.
اور وہ تو ان کے برخورداروں میں ہوگا. تو وہ نسیم سترکی ذرا سینئر عمر کے تھے, ان کی طرف لپ کے اور جیسے کھڑے ہو کے آخا, اور انہیں کچھ نہیں معلوم ہم ہیں کون, لیکن بہت اس سے محبت سے. اور ان سے گلے ملے, ہم سے یوں یوں تھپ تھپایا, اس لڑکے سے نہ ہاتھ ملایا نہ تھپ تھپایا, کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اب یہ ہماری معاشرت تھی, جو ہمارے باپ دادا کی تہذیب تھی نا, مجھے ایک دم جیسے آنسو سے آ گئے کہ اسی طرح ملتے تھے بڑے, حسب مراتب, چھوٹوں میں مراتب قائم کرتے تھے اور اس طرح ملتے تھے. واہ. اب نسیم سترکی کے بارے میں انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ کوئی بڑا شاعر یا بڑی تخلیقی شخصیت ہے, کیونکہ ان کی بھی چھوٹی چھوٹی شیپ بڑھی ہوئی تھی سمجھیں, اور آنکھوں میں ایک وحشت تھی, اور بالکل دبلے اور بہت لمبے, اور وہ انہیں مسکراتے ہوئے شاید نہیں دیکھا ان کی والدہ نے بھی پیدائش کے وقت سے. اتنے سیریس تھے. تو اور بہت منہ پھٹ خود اعتماد, اور یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ خود اعتمادی ہے کس بنیاد پر. مطلب ہر بارے میں ان کی ایک فیصلہ کن رائے ہوتی تھی, وہ چاہے آئی ٹی ہو, چاہے ریڑھی چلانے کا فن ہو, چاہے دکان کھولنے کی ترکیبیں ہوں, چاہے شیکسپیئر ہو, ہر ایک پہ وہ رواں تھے. اب ان کو میں نے دیکھا, مگر یار یہ تو عالموں کا گھر ہے, پتہ نہیں یہاں کچھ نہ ہو جائے. تو وہ ان کو پکڑ کے اپنی طرف لے گئے, ہم جیسے ادھر بیٹھ گئے. اب نسیم سترکی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو ادھر کتاب پڑی ہوئی ہے, ادھر وہ ایک عجیب جیسے کتابوں کے جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو نسیم سترکی نے انہوں نے پوچھا کہ کیا شغل ہے آپ کا. میں افسوس واقف نہیں ہوں, باہر کم نکلتا ہوں, اس طرح جیسے کہ یہ کوئی بہت ہی مشہور آدمی ہوں گے. نسیم سترکی نے کہا کہ یہ کتابیں کن موضوعات پر ہیں, اور بالکل روکھا منہ بنا کر, جیسے ہیڈ ماسٹر آ کے کلاس کے مانیٹر سے پوچھتے تھے نا پہلے کہ کیا پروگریس ہے ان کی, وہ سیٹ کہاں ہے, اس طرح انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا. اچھا 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 یوں یوں جیسے. اور پھر کوئی کتاب آئی, کہہ رہے یہ تو فضول کتاب ہے. اب وہ فضول کتاب کا بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ان کے چچا وچا کی تھی, یار مطلب انہی کے خاندان کوئی کتاب تھی بہرحال, لیکن بالکل ہنستے رہے یوں یوں کر کے. اور پھر ان کی ضمیر اختر صاحب کی آنکھوں میں ایک شرارت سی ابھری, اور انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت کچھ ارشاد فرمائیے. اب حضرت کو شاعری, حضرت خود کو بڑا شاعر مانتے تھے, لیکن شعر خال خال ہی وزن میں ہوتا تھا. کہتے تھے بڑا شاعر ہوں. وہ جو لوگ اس زمانے کے ہیں نا حلقے میں جانے والے, فراست وغیرہ, ان سے نسیم سترکی کے بارے میں پوچھیے گا تو وہ بالکل ایک کیریکٹر تھے. تو خیر وہ سب کر کے انہوں نے کہا حضرت کچھ ارشاد فرمائیے, بلکہ وہ کہتے تھے حضرت, یہ دکن والوں کا خاص انداز ہو گیا تھا. تو کچھ ارشاد فرمائیے. حضرت نے یوں کیا اور وہاں بیٹھ کے سگریٹ سلگا لیا. اب وہ عجیب سا لگ رہا. تو خیر حضرت نے کچھ وہ ایک کہا کہ ربائی, ہاں ایک ربائی سناتا ہوں. اب بتاؤ یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے نا, ایک ربائی سناتا ہوں. وہ کش لیا. وہ ربائی کیا تھی, مطلب ایسے کہ وہ آتا ہے یہاں سنڈے کے سنڈے, میں جاتا ہوں وہاں منڈے کے منڈے, بس اس ٹائپ کی تھی. اب ان کا حال یہ ہو گیا کہ جو ہم لوگوں کی بھی عادت تھی کہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا, ہنسی ضبط کی
اور وہ ہم سمجھتے تھے کیونکہ ہم تو اس طرح کے لوگوں میں رہتے ہی تھے. تو خیر اس میں کوئی بات نہیں ہوئی, مطلب ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں وہی زیادہ بولتے رہے, اور وہ ادیبوں کی رعایت کر کے وہ جمیل مظہری اور اس طرح کے ایک اور شاعر پر وہ بات کرتے رہے کہ میں ملا بھی ہوں. اور پیارے صاحب رشید کے ایک پوتے تھے جن کے ساتھ یہ رہے لکھنؤ میں, ان کے کچھ شعر وغیرہ سنائے جو ہمارے لیے بالکل نامانوس بھی تھے اور مطلب نامرغوب بھی تھے. اب بیٹھے سنتے رہے ہم. اب دیکھیے مجلسی آدمی جو مہمان کی ہو مجلس میں, اس کا ظرف کتنا ہوتا ہے. اب ہم لڑکے تھے, ہمیں اتنے آداب کا پتہ بھی نہیں تھا, اور حلقے کی وجہ سے عادتیں بگڑ گئی تھیں کہ ہر چیز کو عیب جوئی کی نظر سے دیکھنا. حمایت میں کسی کی گفتگو ہی نہیں کرتے تھے. اب وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے پوتے یا کیا بارہ ان کا نام کچھ تھا, تو ہم نے کہا یہ پیارے صاحب رشید یہ کیا نام ہے, دولہ صاحب عروج و فلاں. اب وہ اس خاندان کے جیسے ایسے ہیں کہ وہ ان کے پیرزادوں کا خاندان ہے. تو سنتے رہے, اور ہم یہاں یہ اصل میں یہ نہیں ہے, وہ اصل میں ان کی. اب ایک جواب اسی روی میں, یعنی کہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے روی میں انہوں نے دیا کہ بھئی یہ لوگ دیوان بنانے کے لیے شاعری نہیں کرتے تھے, یہ مرثیہ خوانی کے لیے لکھتے تھے. تو ان کے نام جو ہیں وہ اپنائیت والے ہوتے تھے. اب یہ اچھا نکتہ تھا, لیکن اس وقت ہم نے نہیں اس کو سراہا. پھر انہوں نے جمیل مظہری کے کچھ شعر, یہ شعر پہلی مرتبہ میں نے ضمیر اختر صاحب سے سنا تھا. بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا. اور جس طرح انہوں نے پڑھا تو وہ واقعی سرور وغیرہ بھی آنکھوں میں لے آئے تھے. بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا, اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا. یہ شعر سنتے ہی یاد ہو گیا تھا. دم نکل جائے. اب ہم جمیل مظہری جانتے بھی نہیں تھے. تو اس طرح کی وہ خیر وہ کر آ کے چائے وغیرہ البتہ نہیں پلائی, لیکن بہرحال وہاں سے ہم لوگ خوب ہنستے بولتے باہر نکلے. اور باہر اس لڑکے کو میں نے کہا دیکھا ہم لوگوں کا تنتنا, کہنے کیا وہ بولا. میں نے کہا تمہارے علامہ کو بالکل چپ کروا دیا. اب یہ سب باتیں ہو رہی ہیں باہر نکل کے, لیکن دل تو یہ اب یہ زبان سے اس لڑکے کو تنگ کر رہے تھے ہم. دل جو تھا وہ جیسے ان کی طرف مائل ہو گیا تھا اسی سب سے. تو خیر یہ تھا پہلی ملاقات اور اس سے پیدا ہونے والا تاثر. اور اس میں یہ بھی تھا وہ یہ پہلا تاثر ان کی کتابیں دیکھ کے بنا. ہم لوگوں کو کتابیں جھانکنے اور پلٹ کے دیکھنے کا ہوکا تھا. تو جہاں بھی جائیں کتاب دیکھیں تو اس سے ہاتھ ملانا بعد میں ہوتا تھا, کتاب طرف پہلے لپکتے تھے میزبان کے. تو ایک عجیب سا عشق تھا کتابوں سے. تو وہ دیکھ کے پتہ چلا کہ ہر طرح کی کتابیں. تو وہ اس سے اندازہ ہوا کہ یہ بہت پڑھے لکھے ہیں, اور کتابوں میں جو صفحے مڑتے ہیں یا جو پڑھنے والا ہو نا, وہ کتاب کھول کے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ پڑھی گئی ہے یا نہیں پڑھی گئی. یہ ہم لوگ ضرور کرتے تھے کہ عیب جوئی کریں نا, تاکہ اس کو جو ہمیں لگے یہ اس نے نہیں پڑھی ہوگی اس پہ ہم اس کے سامنے تقریریں کرتے تھے. تو وہ ہم نے بھی اسی نظر سے دیکھا کہ مولانا کو کیا کام ہے ان سب چیزوں سے. تو یعنی کوئی 10 کتابیں تو میں نے اس دوران میں وہ دیکھی ہوں گی, مطلب جب وہ کھڑے ہو کے رخصت ہو رہے تھے.
تو 10 کی 10 کتابوں پہ کہیں کتھا لگا ہوا ہے، جیسے وہ انگلی ہوتا ہے نا یوں پلٹنے سے، کونوں پہ کتھا، اور شروع میں، بیچ میں، آخر میں ہم اس طرح دیکھتے تھے. تو ہمیں پھر یار یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اس کے بعد سے پھر کیونکہ ان کو جانتے سب تھے، ادیب جو تھے نا، یہ کوئی غیر معروف شخصیت نہیں تھے ادیبوں شاعروں میں، اور خصوصاً ہلال نقوی صاحب کی وجہ سے ان کی بہت ادبی اور شعر فہمی کی ایک ساکھ تھی. عون بھائی آپ کا وقت بہت گزرا علامہ صاحب کے ساتھ، انہیں پہ آپ بھی جاتے رہے، کیا یاد ہے آپ کو؟ علامہ صاحب سے میں اور پھر میرے ساتھ منیب بھائی جو ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ ایک جو میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں اس وقت ایک نیوز چینل میں تھا، تو میں جا رہا تھا اپنی وین میں، تو مجھے کال آئی کہ میاں اون عباس بات کر رہے ہیں؟ میں کہا جی. میں ضمیر اختر نقوی بات کر رہا ہوں. میں کہا جی السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بولے نا آپ نے یاور مہدی پہ کتاب لکھی ہے، میرے ہاتھ میں. میں کہا جی. تو آپ انچولی میں رہتے ہیں؟ میں کہا جی میں انچولی میں رہتا ہوں. بھائی انچولی کے لڑکے کتاب لکھ رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا نہیں، وہ میرا تھیسس تھا، پہنچا. تو اس کو میں نے کتابی شکل دے دی. تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ 2018 اور جنوری کے آخر میں وہ میری پہلی ملاقات تھی. اس کے بعد جو ہے اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوا. اور جس طرح بھی آپ نے تذکرہ کیا، تو جب ہم ان کے گھر میں گئے، اس وقت وہ انچولی میں شفٹ ہو چکے تھے، تو پورے گھر میں لائبریری ہی، یعنی کہ ان کے کمرے میں شیلف چاروں طرف، دوسرے کمرے میں شیلف. تو کہنے لگے کہ یار یاور مہدی پہ ایک آرٹیکل چھپا تھا ایک رسالے میں، وہ ریڈیو پہ ان کی خدمات. تو میں کہا آپ مجھے دیجیے، جب آپ فری ہوں تو مجھے آپ اس کا شیئر کیجیے گا. میں نے فری کیا ہوں، تم جاؤ وہ جو تیسرا کمرہ ہے اس میں چوتھا شیلف ہے، اس میں تیسری کتاب ہے، وہ لے کر آ جاؤ. میں گیا، میں نے کہا وہ کتاب نہیں رسالہ رکھا ہے. بولا ارے وہی رسالہ لے آؤ. وہ رسالہ لایا، انہوں نے کھول کے کہا دیکھو یاور مہدی پہ یہ چیز آئی ہے. تو وہ چیز دیکھ کے اتنی حیرانی ہوئی کہ بھائی ایک ایک چیز ان کو پتہ ہے، یہ کون سی کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے اور ساری چیزیں. اچھا پھر اسی طرح جب میں اپنا ایم فل کا میں نے مقالہ جو کیا تو وہ تھا مولوی عبدالحق پہ. تو مولوی عبدالحق کے ایسے خطوط اور جو ان کی تحاریر تھیں، وہ جو یا تو کلکتہ کی لائبریری میں تھیں یا علامہ صاحب کے پاس، تو وہ بھی ان کو کتابیں اسی طریقے سے یاد تھیں کہ ان کی لائبریری میں جتنی کتابیں تھیں وہ سب انہوں نے فوٹو جینک میموری تھی ان کی. اور جب میں آخری مرتبہ ان سے ملا تو ان کی وفات سے خاصا پہلے، کیوں میں تو باہر چلے گئے تھے یہاں جیو کے ایک پروگرام میں، صحیح ان کے ساتھ 1 یا 2 مرتبہ ہوا. وہ پاندان وغیرہ بھی چل رہے تھے. وہ مطلب وہ ان کی ایک اور بڑی خوبی تھی کہ ان کے سارا سامان ساتھ ہوتا تھا، پان کا، بنانے کا. اور یہ تو اس وقت بھی مطلب ان کی میموری قابل رشک تھی. مطلب میر علی اوسط رشک کا ایک مصرع یاد تھا، دوسرا پھنسا ہوا تھا. میں نے وہ چلتے چلتے ان سے پوچھا کہ اس کا پہلا مصرع کیا ہے، فٹ سے انہوں نے سنا دیا. اور مطلب وہ ایسا نہیں تھا کہ بڑے سے بڑا شعریات کا جو مطالعہ کرنے والا ہے وہ اتنی تیزی سے. اور میر علی اوسط رشک آج کے لیے بالکل غیر معروف اور گمنام ہے نا. بالکل. وہ تو بہت تھا ان کا. ایسے آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی منی پہ؟ اصل میں علامہ سے جو نیاز مندی رہی وہ تو ملاقاتوں کے ذریعے ہوئی، لیکن ان کی کتابیں اور ان کے آرٹیکل جو ہیں وہ ایک رسالہ علامہ نکالتے تھے اور اس کے تمام اخراجات جو ہے وہ خود اپنی جیب سے ادا کرتے تھے کہ کوئی پڑھنے والا کم از کم ان چیزوں کو پڑھ لے جو عام طور پہ ہمارے ادبی رسالوں کا ایک ذوق ختم ہو گیا ہے، وہ القلم نامی رسالے کے ذریعے باقی رہے. اس میں علامہ نے ایک آرٹیکل لکھا کہ اردو کے ابتدائی ناولوں میں ہندوستانی سماج اور اس کی خصوصیات. اس میں انہوں نے ان ناولوں کے حوالے تو دیے ہی دیے جو کہ ظاہر کسی بھی ریسرچ آرٹیکل کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کمال یہ تھا کہ علامہ نے اس میں نہ صرف عبدالحلیم شرر کی پرانا گزشتہ لکھنؤ کی جو کتاب تھی اس کا بھی دیا، آغا حشر کے جو مناظرے تھے وہ بھی بتا دیے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی انگریزی کتابیں تھیں اس موضوع پر کہ بھائی سماج ہوتا کیا ہے. اور جیسے نارائنی گپتا کی کتاب ہے دہلی بٹوین ٹو امپائرز، اب وہ پہلی بار میں نے علامہ کے آرٹیکل میں پڑھی. میں نے کہا یار یہ مذہبی آدمی ہے یا کوئی ادب کا ہی آدمی ہے. اور پھر میں نے اون بھائی سے کہا ان کے مزید شمارے ہیں، انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے ان کے وہ سارے شمارے نکال کر ان کے آرٹیکلس پڑھنا شروع کر دیے. تو ایک دفعہ جب ہم اون بھائی کے ساتھ ان کے گھر پہنچے تو اون بھائی نے کہا یار اتنے بڑے آدمی ان سے ہم بات کیا کریں. میں نے کہا یار دیکھو ان کا ایک آرٹیکل تھا، وہ پوچھتے ہیں کہ وہ ان کو یاد ہے یا نہیں. تو وہ
ان کو منوان اسی طرح یاد تھا جس طرح انہوں نے لکھا تھا. اور وہ تمام ناول انہوں نے مجھے کہا بھائی عباس رضا نیار کو میں نے بھیجے ہیں, لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ہوتے ہیں, وہ ان پر ایک مقالہ لکھ رہا ہے. اچھا. تو میں نے کہا, پھر انہوں نے اون بھائی سے یہی کہنا شروع کر دیا بھائی اس کو لاؤ جو ہماری کتابوں کے حوالے ہمیں ہی دے رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم ان کے پاس اس طرح جانے لگے, اور پھر جو نئے ادب کی چیزیں وہ پڑھتے تھے اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا کہ کون سی ایسی کتابیں تھی جو ہم نے کہا بھائی علامہ یہ تو کہا ہاں یار یہ تو میں نے دیکھ لی. اجمل کمال کا رسالہ بالخصوص ان کے بالکل جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ بغل میں ہی دھرا رہتا تھا. میں نے کہا علامہ وہ بڑا نیا ناول آیا ہے یشپال کا, جھوٹا سچ. ہاں کہاں یار اس کی تو میں نے 4 جلدیں وہ چھاپا ہے اجمل نے, وہ پڑھ لیا. ارے میں نے کہا ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں وہ میں لے آیا تھا اجمل کے یہاں جا کے. یعنی کتاب خریدنے کے لیے علامہ سے تیز دوڑتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس زمانے میں بھی, خریدنے کے لیے بھی. اچھا سر, ہمارے جو اب کے جو بچے ہیں یا جو یوٹیوب دیکھنے والی نسل ہے تو ان کے پاس تو علامہ صاحب کا تعارف ان کی مذہبی تقاریر کی وجہ سے ہے. پھر ایک بہت ہی اندوناک واقعہ یہ ہوا کہ ان کے انتقال سے پہلے ان کو تضحیک کا بہت نشانہ بنایا گیا, میمز بنایا گیا, اور ان کو بہت پریشان کیا گیا, اور آن بھائی بتاتے ہیں کہ جس کا اثر ان کی طبیعت پر بھی بہت زیادہ ہوا. تو آپ نے وہ سب مرحلہ دیکھا تھا جب ان کو جو ہے باقاعدہ ایک ٹارگیٹڈ کیمپین ان کے خلاف شروع ہوئی, تو اس وقت کوئی آپ کا ان سے رابطہ ہوا, کوئی بات ہوئی؟ نہیں, اس وقت کیونکہ میں لاہور میں تھا, یہ ان کی زندگی کے آخری برسوں میں یہ سب ہوا ہے. اور ہم جب تک انہیں یہاں کراچی میں تھے ان سے اس وقت تک ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی واحیات حرکت نہیں ہوئی. وہ ہر حلقے میں بہت پسندیدہ تھے, سنیوں میں, شیعوں میں, ملحدوں میں, اور وہ مذہبی پہچان کو بالکل بہت ہی پیچھے رکھتے تھے کسی سے بھی. مطلب انہوں نے کبھی ہم سے بحث نہیں کی کہ سنی اور شیعہ اور یہ وہ, کبھی نہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی بار بار آ کے آپ سے مل رہا ہے تو آدمی کی وہ ایک حصے تبلیغ بھڑک اٹھتی ہے نا, تو وہ کچھ بھی نہیں. بلکہ بعض لوگ بے ادبی بھی کرتے تھے اس طرح آ کے, تو ہم ہنستے رہتے تھے, اور یا یوں کر کے بس یہ اشارہ تھا کہ وہ اب برداشت کر رہے ہیں. تو وہ نہیں, یہ جو آخری زمانے میں ان کے ساتھ ہوا, یہ میرا خیال 17-18 کے بعد, 20 کے بعد ہوا ہے, 20 کے دوران. جی. تو وہ ظاہر ہم باہر سے دور تھے, اور ہماری ان سے ملاقات بھی کئی برس سے نہیں ہوئی تھی. یہ وہ وقت تھا. تو وہ جب میں نے 1-2 چیزیں دیکھی نا اس طرح کی, تو مجھے بہت ہی شرمندگی تو ہوئی, مجھے مایوسی بہت ہوئی کہ ایسے لوگ جو آدمیت اور مذہبیت کو اپنی ذات میں اکٹھا کر چکے ہوں, کیا ان کو آپ یہ کر رہے ہیں. تو وہ بہت صدمہ ہوا, اور مطلب بہت غصہ بھی جیسے آیا جو لوگ کر رہے تھے. اور میں نے خیر سب نہیں دیکھے کیونکہ میں اس طرح سوشل میڈیا سے متعلق نہیں, لیکن جو بھی اب لوگ بھیجتے ہیں نا اس طرح کہ یہ آ گیا وہ آ گیا, وہ بہت درندگی, وہ جانور تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا. وہ اس پوری چیز کے پیچھے جو ایک غیر مذہبی تخیل ہوتا ہے اس کی کار فرمائی دیکھ ہی نہیں پائے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا بڑا مشہور ہوا کہ نیپولین کی نظم, جی وہ امام حسین کی شان میں استغاثہ, اس میں وہ کہہ رہے تھے, بلکہ اس میں یہ بھی کہا کہ ابھی انچولی جانا ہے, میں جلدی سے نکلتا ہوں. وہ پوری میں نے دیکھی تھی. تو جیب سے نکالنے لگے, پھر رکھ دیا کہ تم لوگ فرانسیسی کیا سمجھو, مطلب اس طرح سے. اب یہ جو انہیں نہیں جانتا نا, وہ تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ کاغذ میں کچھ نہیں لکھا ہوگا, ایسے ہی وہ اڑا دی انہوں نے, اور ایک بس فضا باندھ دی. بالکل ایسا نہیں تھا. اس کی تحقیق میں نے بعد میں کی.
بلکہ ایک مرتبہ مبشر زیدی ملے تھے، لاہور آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہیں آرکائیو میں پڑی ہوئی مل گئی، کوئی چیز تھی فرانسیسی میں. بالکل. اب مجھے وہ پوری طرح یاد نہیں، لیکن بہرحال اس طرح اس کے پیچھے جو آدمی ہوتا ہے نا، اس طرح کے جیسے کراماتی یا اساطیری گفتگو کے پیچھے آپ انیس پہ جان دیتے ہیں اور ضمیر اختر کا مذاق اڑاتے ہیں. انیس کی شاعری نہ ہو تو تشیع میں کوئی رونق نہ رہ جائے. ہر مذہب کو رونق کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اساطیری فضا کی ضرورت ہوتی ہے. جو بھی مذہب ہیرو پر کھڑا ہوتا ہے نا، جس مذہب کے ہیروز ہوں، وہ اپنے ہیرو کو ایک دیومائلائی شخصیت میں ڈھالتا ہے اور اس کے مخالفوں کو بھی ایک شیطانی شکوہ کے ساتھ وہ کرتا ہے، مطلب دونوں کو آدمیت کے دائرے سے اوپر کرتا ہے، باہر لے جاتا ہے. بڑے کا اگر میں ذکر کروں گا، اور ایسا بڑا جس کو میں اتنا مانتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس کی بڑائی میں ایک ذرہ اضافہ کرنے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں کہ ایک ذرہ میری وجہ سے بڑھ جائے، مطلب اس کی بڑائی سے اتنی محبت ہو. تو آدمی اپنے اندر بڑائی کے تخیل کو پوری طرح متحرک رکھتا ہے نا، جیسے نعتوں میں ہوتا ہے، نعتوں میں نہیں ہوتا. تو ہم لوگ یا وہ یعنی حمد کے علاوہ نعت اور قصائد اور مناقب میں مبالغہ ہوتا ہے، اور وہ مبالغہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ تعلق میں سچا ہے. واہ واہ. تو اب ورنہ تو سب جواب دیتے پھر یہ واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں، یہ تفصیل کہاں، وہ رننگ کمنٹری کہاں. تو یہ سب وہ مناظرے بازوں کی ٹیکنیکس ہیں. وہ جب آپ مذہبی طور پہ مجھے مجبور کریں گے تو میں پھر وہ والا رنگ اختیار کروں گا. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو ادب کی ایک آپ کے ادب میں پیتھوس پیدا کرنے والی واحد وہ چیز ہے، تو اب میں ادیب ہوں، میں کوئی مولوی تو نہیں، ادیب کی نظر سے دیکھوں گا تو اس واقعے میں اور گوشے ڈھونڈنے اور دیکھنے اور فرض کرنے اور دکھانے کی کوشش کروں. کیا ریئلسٹک شاعری ہوتی ہے مذہبی شاعری دنیا میں کسی بھی جگہ؟ ہاں، تو نعت گوئی آپ کی ریئلسٹک ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک حمد ہے جس میں ظاہر مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ جتنی بھی پرواز کر لیں نیچے نیچے رہتے. اسی وجہ سے حمد میں بڑی شاعری نہیں ہوتی، کیونکہ شاعر کو مزہ ہی نہیں آتا کہ وہ ایک لامحدود دائرے میں وہ کرتب دکھا رہا ہے تو اسے پسند اچھا نہیں لگتا نا. تو وہ یہ ضمیر اختر صاحب صاحب تخیل آدمی تھے، اور موجودہ شیعیت اور سنیت کے تناظر میں بالکل غیر مذہبی آدمی تھے. مطلب جو ہم نے مذہبیت کو جس درجے پہ پہنچا دیا ہے نا، کہ وہ یہ درجہ جانوروں کا درجہ ہے. مطلب جو آپ کی ولا کو تبرہ پر استوار رکھے، یہ جانوروں کی سطح ہے. جو ہمارے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی نفرت پر قائم کرے، اللہ سے تعلق کو شیطان کے لیے شیطان کو لازم بنائے، تو یہ سب دوسری باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ بلا کانٹیکسٹ اپنے محبوب کو بیان کر کے دکھائیں. واہ. بلا اسی پہ نظر گاڑیں. میں جس طرح بھی آپ نے بات کی عامر صاحب کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ وحشی اور درندوں کا کردار ادا کیا، تو میں اسی کے حوالے سے بتاؤں کہ 2020 سپتمبر میں ان کا انتقال ہوا. مارچ میں ایک دفعہ رات کو میرے پاس ان کی ویڈیو کال آئی علامہ صاحب کی. بہت پریشان تھے.
تو انہوں نے کہا کہ آن یہ بتاؤ کہ یہ ایک پیج چل رہا ہے, یہ فیس بک کا پیج ہے, گروپ ہے, کیا ہے, میم کے نام سے, یہ ہمارا بہت تمسخر کر رہے ہیں, بہت مذاق اڑا رہے ہیں اور میں بہت تکلیف میں ہوں, تو اس کی کمپلین پولیس کو کرنی ہے یا FIA کو, سائبر کرائم کو بتاؤ, میں درخواست لکھتا ہوں ابھی. تو اب آپ سوچیں گے ایک بزرگ آدمی 76 سال کا ہو, وہ کتنی تکلیف میں تھا کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس کو کمپلین کروں یا کس کو شکایت کروں. اگر میں ہوتا نا کراچی میں, یعنی آمنے سامنے ان کا دکھ دیکھتا, تو میں حجم نگاری میں بڑی مہارت رکھتا ہوں. میں ان لوگوں کی حجمیں لکھتا جو ان کی میمز وغیرہ سے کہیں زیادہ تمسخر و تحقیر کی حامل ہوتی. میں یقیناً کرتا, چاہے وہ سامنے والا سنی ہے, اس کو بھی ہو, جو بھی ہے, اور خود یہ شیعہ علماء کی پالیٹکس اس کے پیچھے تھی. کیوں؟ اب میں بتاتا ہوں. ضمیر اختر نقوی تاریخ ذکر میں, مطلب ذاکری کی روایت میں, دور جدید کے سب سے منفرد ذاکر تھے. مطلب وہ خطابت کی تمام ضرورتیں بالکل بول چال کی سطح پر رہ کر پوری کر دکھاتے تھے. اس میں یہ تھا کہ وہ الفاظ ہی کو کنوے نہیں کرتے تھے, وہ الفاظ کو امیج بناتے تھے ہاتھوں کے اشارے سے, اور الفاظ کا لفظ کے تلفظ کو بدل کے وہ اس کی تاثیر بڑھاتے تھے, یا اس کا رخ آپ کے احساسات کی طرح یا ادھر کر دیتے تھے ایک ہی لفظ سے. یہ فن سوائے وہ جو ابھی فوت ہوئے نا لکھنؤ والے, کلب عابد صاحب یا کچھ اس طرح نام تھا ان کا, کلب صادق, ہاں, بس ان میں تھا یہ. اور یہاں تو لوگوں کو ہوا بھی نہیں لگی کہ خطابت کہتے کسے ہیں. یہاں خطابت آواز بنا کے صداکاری کرنا, اور وہ جیسے لہری کی آواز میں رستم کا رجس پڑھنا ہے. ہمیں کہ مذہقہ خیز لگتا ہے کہ وہ حضرت علی کا رجس پڑھ رہے ہیں, اور وہ آواز جو ہے وہ کسی مزاحیہ سی آواز میں. یہ سب فضولیات ہے. یہ ہے بدتمیزی کہ آپ آواز کی نقل کر کے دکھائیں, یوں کر کے جو آواز بھاری کر کے بولتے ہیں, یہ بدتمیزی ہے. تو وہ اپنی خداداد آواز کو گفتگو کے آہنگ میں استعمال کر کے انہوں نے ذاکری کی تاریخ میں ادبیت, شائستگی اور وقار داخل کیا. کیا بات, ایسا ہی ہے. اور پھر یہ کہ جہاں بہت زیادہ مبالغہ منفی انداز میں غم کو پرفارم کرنا, یہ بے ادبی نہیں ہے. تو سب لوگ مصائب اور بین وغیرہ پہ بہت مشق کرتے ہیں. ذاکروں کی مشق کا محور یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کریں, مطلب اپنا رنگ پیدا کریں, اور وہ سب چیز سیکھ کے رلا دیں, بس وہ کامیاب ہیں. تو انہوں نے اس پوری روایت کو توڑا ہے پاکستان میں. اور یہ ابن حسن نونہروی صاحب کی روایت کے آدمی تھے, اور انہوں نے کہا بھی ہے کئی مرتبہ. تو ہم نے انہیں نہیں دیکھا, ان کی تعریفیں سنی ہیں. تو وہ اس روایت میں بین یا مصائب جو ہیں وہ سرسری گزر جاتے تھے. جو ٹریجڈی ہوتی ہے نا, اس میں فخر ہوتا ہے, اس میں کھونے کا احساس نہیں ہے, اس میں نہ مل سکنے والی شے کو پانے کا یقین ہوتا ہے جو کبھی نہ مل سکتی. تو اب امام حسین فرض کے شہید نہ ہوتے تو ایک عمر ہوتی, وہ گزر گئے ہوتے, تو ہمارا کیا ہمیں تو کوئی محرومی نہیں محسوس ہوتی نا, ہم نے دیکھا ہی نہیں. غم کی عظمت یہ ہے کہ میں ٹریجڈی سے بھرا ہوا ہونا قبول کرتا ہوں خوشیوں سے معمور ہو جانے کے مقابلے میں. بھئی غم پس درجے کا کیا ہے کہ وہ خوشی مل جائے تو وہ غائب ہو جائے,
اور ہر آدمی کہے گا یا غم میں کیا مبتلا رہنا، چاہے وہ اولاد کا غم ہو، اللہ وہ بھی خوشی کا ہوگا نا، کہیں سے سکون مل جائے، تسکین مل جائے۔ ٹریجڈی اس غم کو کہتے ہیں جس میں تسکین کا خیال برا لگتا ہے۔ تو جہاں تسکین کا خیال برا لگتا ہے وہاں آدمی پرفارمر نہیں بنتا، وہاں بلکہ جلدی سے گزرتا ہے کہ کہیں اچانک ایسا نہ ہو میں ہی پھٹ پڑوں۔ تو اس کا آپ کے یہاں ضمیر اختر صاحب کے مقابلے میں، مقابلہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، ان کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ میں پاکستان کی تاریخ بھر کو نظر میں رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ضمیر اختر کے طرز خطابت اس سے، یا ضمیر اختر کے اسلوب خطاب، وہ جو ہے اس میں وہ آپ کو خانوادہ رسالت کی چوکھٹ پر رہنے والا بنا دیتا تھا۔ وہ مطلب گرج کر بھاگ جانے والا حامی نہیں رہنے دیتا تھا، وہ آپ کو بلا کر بے وفائی کرنے والا بزدل نہیں رہنے دیتا تھا۔ وہ بس چوکھٹ پہ ہے، اب اس چوکھٹ پہ چاہے خون گرے ہم یہاں ہیں۔ تو وہ جو ایک اپنائیت ہوتی ہے نا جس میں تسکین زیادہ ہوتی ہے، اب میرے پردادا مجھے یاد آئیں تو سکون محسوس ہوتا ہے، ان کے جانے کا غم ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اب پردادا، اللہ نے حصے تعلق آدمی کی ایسی بنائی ہے، تو جو جتنا بڑا ہوگا اس حساب سے اس کی ٹریجڈی یا اس سے تعلق میں جو غالب رنگ ہوتا ہے وہ ہوگا۔ تو ہمیں واقعہ کربلا یاد آئے گا اور فخر نہ محسوس ہو، ہمیں تو سر اٹھانے کے لائق بنا دیا۔ تو اب بھائی انہیں تو جانا ہی تھا، وہ نہ ہوتے تو 80 برس میں فوت ہو جاتے۔ آپ سمجھیں نا کہ ان کے قتل ہو جانے کا غم نہیں ہے اصل میں، یہ قتل ان کے والد صاحب بھی ہوئے تھے۔ یہ غم جو ہے یہ غم اس معنی میں نہیں ہے، یہ غم ہماری آفیشل ٹریجڈی ہے امت کی، مسلمانوں کی۔ اور آفیشل ٹریجڈی کو نعروں میں سے گنوایا نہیں جاتا، وہ آپ کی نفسیات کا بنیادی ترین محرک بنتا ہے۔ تو اس میں ضمیر اختر صاحب کا اتنا بڑا احسان ہے اپنی ملت پر بھی اور اپنے تمام سامعین پر بھی کہ انہوں نے غم کو ولگرائز کرنے سے بغاوت کی۔ غم یہ نوٹنکی تھوڑی ہو رہی ہے جس میں آپ چمتکار دکھا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اور دوسرا، ہاں وہ یار میں معافی چاہتا ہوں زیادہ بول گئے، وہ دوسرا یہ کہ انہوں نے فرض کیا کہ وہ نیپال میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اب اس پہ خوش ہونے کی بات ہے، ہنسو کہ ایک آدمی کا تخیل ذرا دیکھو۔ اب جب آپ تقدیر علم کو تاریخ کے تابع کریں گے تو اس طرح کی فضول حقیقت پسندی پیدا ہوتی ہے کہ ثبوت لاؤ۔ ارے تمہیں خوش ہونا چاہیے، نیپال میں کچھ لوگ تھے۔ اب نیپال وہ یہ نہیں ہے جو انڈیا کے پیچھے، نیپال بس ایک حسینیوں کا ایک خیالی خطہ ہے، اور ان کا دل چاہتا تھا کہ یار عزادار ایسے تو ہوں کہ مریں بھی انہی کے نام پہ۔ یہ بھی سوچنے کا ایک طریقہ ہے، واہ طریقہ ہے۔ اب انہوں نے اس کو تمثیلی رنگ میں بیان کر دیا، اور وہ بہت کڑھے ہوئے آدمی تھے، بہت ادب شعر وغیرہ کے، تو انہوں نے اس کو حسن اظہار دیا ہے۔ وہ اگر یہ بیچ میں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ میں تمثیلاً عرض کر رہا ہوں تو یہ دو کوڑی کا واقعہ سر ہو جاتا مجھے آپ ہی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ سنا ہے غیب میں ایک کارخانہ ہے مخصوص جہاں پہ بنتے ہیں مولا کے جانثار اب آپ کو ہم دیکھ کر آئے ہیں وہ
سر آپ ہمیں بتا رہے تھے اس دن مون بھائی کے گھر گئے تھے کہ ان کی جو فن کی باریکیاں تھی جو وہ اگر آپ وہ بتائیں. اصل میں یہ جو محرم والی خطابت ہوتی ہے نا اعضاء میں، اس کے اور مرثیہ خوانی کے آداب و ضوابط ایک ہیں. تو مطلب ایسا نہیں کہ خطابت کے اشارے دوسرے ہیں اور مرثیے میں اشارے یا وہ دوسرے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، کیونکہ یہ ہے پریزنٹیشن. اور تاریخ میں سب سے بڑے واقعات کی مطلب اب ظاہر ہے اس کے وہ تو تاریخ میں سب سے بڑے واقعات بیان کر رہا ہے نا، تو اس کو پریزنٹ کرنا ہے، ریپریزنٹ کرنا ہے. تو یہ ریپریزنٹیشن صرف بول کر نہیں ہوتی، صرف لفظ کے لغوی فہم سے نہیں ہوتی، صرف آواز کے اتار چڑھاؤ تک محدود نہیں رہتی. اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس واقعے کو، جیسے اس کا ریپلیکا سا بنا رہا ہے، وہ اس میں پورا کا پورا کھپا ہوا ہو اپنی شخصیت کا ایثار کر کے. مطلب وہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ واقعہ کربلا کی تصویر جیسے حرکت کر رہی ہے، یہ کوئی آدمی نہیں بیٹھا ہوا. تو یہ ہے مرثیے. اور یہ جو خطابت کا ہے نا، اس میں بیسک اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے. تو اس میں سب کو یہ آداب نبھانے پڑتے ہیں، تو اس میں انفرادیت کی گنجائش نہیں ہے. اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کتنے آتے ہیں. یہاں کسی کو نہیں آتے ہیں. یہ لائیے نا ذاکروں جا کے دیکھیے کہ کسی کو آداب آتے ہیں. مرثیہ خوانی اور خطاب، یہ جو اشارے انگلیوں کے ہوتے ہیں، ان میں ہر انگلی کا اوپر یا نیچے ہونا، اور 2 کا ساتھ اور 3 کا نیچے، اس سب کے معنی ہیں. یہ سب وہاں موجود رہنے والے احوال فراہم کرتے ہیں. یہ سب دوربینیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. کیا بات. تو یہ کوئی ایسا مذاق تھوڑی تھا، اس پہ بہت بڑی وہ تحقیق اور سب کچھ ہوا ہے. مرثیہ خوانی اور قصیدہ خوانی، ان میں صرف پڑھ دینا اور لکھ دینا کافی نہیں. تو ضمیر اختر صاحب جیسا مرثیہ خواں میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا، اور میں نے لکھنؤ کے دیکھے ہوئے، مطلب اپنے لڑکپن میں بڑے لوگ بالکل ان کے، بلکہ بعض لوگوں سے زیادہ. پھر انہوں نے مرثیہ خوانی کے فن میں اضافے بھی کیے ہیں. اب کوئی آدمی جانتا ہو نا، جیسے نیر مسعود کی وہ کتاب وہ دیکھ لیجئے اور اس کو اپلائی کیجئے ان پہ. نیر مسعود انہی جتنا جانتے تھے وہ سب آداب. تو وہ آپ اس سب کو چھوڑ کر اور ایک محض اپنے اس ذہن کی پر اصرار کرتے ہوئے جو صرف آلو اور ٹماٹر میں تمیز کرنے کے لیے بنا ہے، آپ اس میں اتنی خوبصورت باتوں کو رگید رہے ہیں. بھئی میرے تو کبھی ذہن ہی میں نہیں آتا، اگر میں یہ ڈائریکٹ سامنے ہوتا نا، اور میں تو ان کے مسلک کا نہیں، تو میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتا کہ یہ کیا گپ ہانک رہے ہیں. کبھی نہیں آتا، کیونکہ ہم نے بھی کیا اور اس پہ فخر کرتے ہیں. بھئی آپ نے کیا کیا سب مقامات دیکھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑے عظیم تھے، آپ کو عظمت کی الف بے بھی آتی ہے. تو بس سب اپنے اپنے طور پہ جمپیں لگاتے ہیں نا کہ کہیں تو یار ٹکرا کے وہ پہنچ ہی جائیں ادھر ادھر. بس وہ خوش کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور وہ دوسروں کو راغب رکھنے کے نئے زاویوں کو فراہم کیا جا رہا ہے. وہ شخص آپ کو جمال شناس بنا رہا ہے، اور آپ اپنے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھنے پہ تیاری نہیں ہو رہے. سر آپ وہ بتا رہے تھے کہ وہ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے تھے تو اس کے بھی کوئی معنی ہوتے تھے. ہاں بہت. وہ تو ایسا تھے وہ جیسے میں نے اشارہ کیا نا، وہ یوں
اس کا مطلب، اور چہرہ بالکل بے تاثر یوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی بات سن ہی نہیں رہے. اب منع نہیں کر رہے تہذیب کی وجہ سے، بس یوں کر کے. اور یہ کہ جیسے بالکل تحقیر کرنی ہو نا، بالکل جیسے اس کسی کو زیرو کرنا ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ گالم گلوچ کریں، اس کے عیب وغیرہ گنوائیں، یوں ہو جائے پورے یوں. اور اس کا اشارہ ہوتا ہے یوں، جیسے یوں. اب یہ ان کی، کہ آپ لوگوں نے ظاہر ہے بہت دیکھا ہے، تو یہ ان کی ہر تقریر میں ہوتا ہوگا یہ اشارہ اور یہ، اور جیسے یہ ہاتھ اور یوں، بالکل یہ ایک اور معنی، اور یہ ہاتھ اور یوں. اور وہ جو الٹا ہاتھ میں بتا رہا تھا کہ ذوالفقار چلی یوں یوں یوں، 3 بریک آتے ہیں، اور اسی الٹا ہاتھ یہ مخالف سمت سے چلی. پھر ترچھا ہاتھ، اونچا ہاتھ، اس کی اصطلاحیں ہیں جو آج کل لوگوں کو نہیں معلوم. تو اب ترچھا ہاتھ کیا تو وہ یوں کر کے بھی ہے اور یوں کر کے بھی ہے. وہ ایک مجھے اتنا نہیں آتا، لیکن یہ کہ وہ جسے فن آتا ہوگا نا، وہ ضمیر اختر کے سوا کسی کو سن ہی نہیں سکتا، وہ چاہے جتنا بڑا کربلائی ہو، وہ ان کے سوا کسی کو. اور جس کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہو، اس کو 10 تاریخی اعتراضات ہیں، وہ بھی سنے گا. مطلب لوگ بعد میں، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں، بعد میں وہ جو سنی حاضرین جو ہوتے تھے، پہلے بہت ہوتے تھے، مطلب بعض مرتبہ آدھوں ہوتے تھے ان کے اس میں. تو وہ بعد میں جا کے جو ان کے ہم عمر ہوتے تھے کہتے تھے اچھا اب یہ سب شروع کر دیا ہے. پچھلے برس تو یہ کہا تھا، اب ایک اور کلی پھندنا لگا دیا. اور کہتا ارے یار بس کوئی نہیں کبھی اپنا دفاع، یا مطلب وہ ٹرو معنوں میں کہہ رہا ہوں، وہ ایک جمالیاتی ذوق کے آدمی تھے. شاعرانہ صلاحیت اور ادبی صلاحیت ان کی تمام صلاحیتوں پر غالب بھی تھی، اور انہیں گورن بھی کرتی تھی. یہ اگر مذہب کی طرف نہ بھی آتے تو یہ ایک نامور آدمی ہوتے جو میدان بھی اختیار کرتے. اور یہ طرز احساس میں مسلکی نہیں تھے، باتیں ایسی کرتے تھے، لیکن یہ کہ ذرا سا کوئی باہر نکل کر کہ مولانا یہ آپ سے امید نہیں تھی، ارے بھائی مطلب وہ اپنے خلاف جتنی بھی دلیل، میں نے علماء، سنی علماء کو ان سے جو ان کے دوست تھے ان سے لڑتے دیکھا ہے، تو کبھی وہ دفاع وغیرہ نہیں کہنے، بس وہ کہیں کہ تم یہ ہو، وہ کہیں کہ تم جیسے قبیلوں میں جنگ ہو رہی اور سب ہنستے مسکراتے ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. یہ بہت نایاب نہیں تھا، اور کوئی غصہ نہیں تھا، کچھ ایگریشن نہیں. آپ تو بھائی آپ ان کے ہم مسلک ہو، آپ نے کبھی اہل سنت کے خلاف کوئی زہریلی باتیں جیسے وہ آپ میں اتار رہے ہوں، کبھی نہیں. وہ اپنے پرسنل لوگوں میں بھی بالکل مجلس میں بیٹھ کر کوئی ان کے سامنے یہ اس بنیاد پہ بات نہیں کر سکتا تھا کسی پر. ان کی کتابوں کے جو عنوان ہیں ان سے بھی جو آپ نے لفظ استعمال کیا، ان کی جمال پسندی یا جمالیاتی ذوق جو ہے، میر انیس پر ایک دفعہ ان کے ہونے والے کام کی فہرست میں دیکھ رہا تھا، وہ علامہ بھی ساتھ ہی وہیں بیٹھے تھے ان کے سندھی مسلم والے فلیٹ میں، جس میں کتابیں زیادہ تھیں اور لوگ کم تھے. تو میں اور اکثر کہتے تھے کہ یار اس میں علامہ سے ملاقات کم ہوگی، ان کی کتابیں ذرا، ہم بھی جیسے آپ کی عادت ہے ہم بھی کتابیں تاڑتے تھے کہ آج کل وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کام کیا کرنے والے ہیں. تو 2018 میں انہوں نے کہا یار میں میر انیس کے کلام میں جتنے حشرات الارض کے نام آئے نا ان کا اشاریہ بنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اسی سیریز کی 3 کتابیں آئیں ان کی کہ میر انیس کے کلام میں جتنے نباتات ہیں اور کتنے جمادات ہیں. اب یہ بھی ایک ذہن رسا کا کارنامہ ہے نا کہ وہ اس کلام کو صرف ایک مذہبی اعتبار سے نہیں پیش کر رہے لوگوں کے سامنے، یا پڑھ اس لیے نہیں رہے کہ ان کی وہ ضرورت تھی یا انہیں یاد ہونا لازم تھا، بلکہ وہ اس میں سے ادبی اصطلاح اور ادبی نوعیت کی چیزیں بھی نہ صرف ڈھونڈ رہے تھے بلکہ دوسروں کو بتا رہے تھے. اور پھر
ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ انیس کو بہت بڑھا دیا. پہلا یوم انیس جامعہ کراچی میں 1970 میں ہوا. علامہ نے خود اس میں شرکت کی اور بہت اس زمانے میں تو وہ خود بتاتے تھے اس تقریب کا مزے لے کر. حال میں وہ اخبار کی کٹنگ لے گیا, آہنگ رسالے میں اس کا اشتہار علامہ نے دیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ میں کس طرح اس اشتہار کے لیے 2-3 لوگوں کے پاس گیا تو انہوں نے میری توقع سے زیادہ بڑا اشتہار دے دیا, اور ایک صاحب نے تو وعدہ کر لیا, یاور مہدی نہیں, کہ یار یہ میں آہنگ میں اس کی خبر بھی لگوا دوں گا. پہلی دفعہ یوم انیس جامعہ کراچی میں علامہ کی وجہ سے ہی منایا گیا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یار میں اب دبیر پہ کام کرنے لگا ہوں. پھر میں نے پوچھا دبیر, تو دبیر کی لفظیات کی جو چند بہت نایاب کتب جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس وقت کسی کے پاس تھی, علامہ نے وہ فوٹو اسٹیٹ لکھنؤ سے منگوائی تھی عباس رضا نیار صاحب سے. اتنا ان کے کتابوں کی ترسیل کا نظام بندھا ہوتا تھا کہ جب ہم اور آن جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی بنڈل کہیں سے آیا رکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ والا کھول کے دیکھو, اچھا اس میں کتاب ہے. اب وہاب اشرفی ان کو اپنی کتابوں کا سیٹ بھیج رہے ہیں پورا کہ بھائی اس پہ جو ہے نا وہ میں نے اشاریہ بنا لیا ہے عالمی ادب کا, تو اس پر جو ہے نا آپ حوالہ جاتی کتب سجیسٹ کر دیں کون سی میں ساتھ ساتھ بھیجوں اور کون سی لگا دوں اس میں. یہ ان کی کتاب دوستی کا اور علم دوستی کا عالم تھا. ہاں, مشفق خواجہ بہت ان کے قائل تھے. مشفق خواجہ بھی انہی کی طرح تھے کتابوں کے معاملے میں, بہت زیادہ پرٹیکولر, ہر چیز کا پتہ. تو ان دونوں میں آپس میں جیسے ایک ہم ذوقی اور ایک دوسرے کا اعتراف تھا تو وہ تھا. اور مطلب یہ کتاب کے معاملے میں سخت بھی تھے, دیتے ہوتے تھوڑی تھے کہ لے جائیں, بس وہیں بیٹھ کے پڑھنا, وہیں بیٹھ کے پڑھنا, ایسا ہی ہے. وہیں بیٹھ کے پڑھو. اور وہ بھی دیکھتے رہتے تھے کہیں صفحہ موڑ تو نہیں دیا اس طرح. کچھ لوگوں نے پھر بھی ان کی کتابیں چرائیں. ہاں, چرانے کی ہم نے خیال نہیں آیا, ورنہ ہم آپ سے زیادہ چرا لیتے. نہیں, ہم نے تو جو لی اس میں علامہ نے اپنے ہاتھوں سے دستخط کر کے اور تحفے کے طور پہ دی کہ بھائی یہ آپ رکھیں. القلم کے سب شمارے تو تھے میرے پاس, کچھ ایسے تھے جو بالکل نایاب تھے, تو وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ میری لائبریری میں ایک ہی پیس ہے لیکن یہ تم لے جاؤ. ممتاز حسن صاحب تھے. ممتاز حسن صاحب نے کچھ ان کی فرمائش پوری کی. وہ یہیں کہیں جھیل پارک وغیرہ کے قریب ان کا گھر تھا بڑا سا. تو ممتاز حسن صاحب کے پاس یہ پہنچے اور وہاں انہوں نے, ممتاز حسن صاحب نے کہا کہ بھائی آپ لوگ مطلب یہ کہ خوب اطمینان سے بیٹھے ہیں. وہ اس زمانے میں تھا کہ جو بڑا ہوتا تھا نا, وہ گورنر تھے اسٹیٹ بینک وغیرہ کے, تو وہ اسے بہت ہی بڑا سمجھ لیا جاتا تھا, ایک کلچر تھا. تو وہ یہ سمجھے کہ یہ شاید ایزی نہیں ہے, مطلب ایسے بیٹھے ہوئے تھے صوفے پہ, مکارے اطمینان سے بیٹھے. اب دیکھیں مہذب آدمی کیسا ہوتا ہے کہ وہ غلط فہمی ان کی دور کر رہا ہے کہ میں آپ سے آپ کے عہدے سے مرعوب ہوں. اب یہ غلط فہمی انہیں دور کرنی ہے. انہوں نے کھڑے ہوئے اور ان کو گلے سے لگا لیا اور ذرا زور سے جیسے معانقہ کیا, کہا کہ آپ میرے لیے کوئی ڈراؤنے تھوڑی ہیں. اور وہ لکھنؤ کے تلفظ میں ڈرانے تھوڑی ہیں. تو وہ ہنسنے لگے اور بالکل بے تکلفی کا ماحول. اب یہ مہذب ہے, ورنہ وہ کوئی اور ہوتا تو کہتا آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں, بھائی یہی کہتا نا. ایسے آدمی تھے وہ. ان پہ آپ کی کچھ جگہ ان کے ساتھ یادیں ہوں جو آپ بتانا چاہیں؟ میں اکثر پہلے تو جو ہے وہ اپنی تحقیق کے حوالے سے, کیونکہ اچھا نہ صرف میں, بہت سارے پی ایچ ڈی اسکالرس جو ہیں وہ آتے تھے, اور ایک جرمن اسکالر بھی تھے وہ بھی ان کے پاس آئے, اور ابھی جاوید صاحب اس کا تذکرہ کریں گے ان کی کتابیں. تو اب اس میں یہ ہوا کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے اور اکثر یہ ہوتا تھا جیسے میں بیٹھا ہوں تو کوئی آ گیا, انہوں نے کہا بھائی ہمیں جو ہے وہ ہم اردو ادب پہ کام کر رہے ہیں, ہم غزل پہ, اور تاریخ کے بہت سارے اسٹوڈنٹ آتے تھے جامعہ کراچی شعبہ ہسٹری کے. تو ایک دن میں اور منیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا کہ علامہ صاحب شاعر جو ہیں وہ, یعنی کہ جو بھی نئے شاعر آ رہے ہیں وہ شعر جو ہیں وہ اس طرح نہیں پڑھتے, یعنی کہ مزہ نہیں آتا. وہ کہہ رہے چھوڑو, اب ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں. میں جی بتائیے. بولے تم شاعری کرتے ہو؟ میں کہا نہیں. بولے بس یہ تم ہمارا یہ پیغام جو ہے وہ پہنچانا, اگر کوئی اچھی شاعری کرتا ہے, کیونکہ شاعری میں ہوتا ہے یہ کہ پہلے دوسرا مصرع جو ہے نا وہ ہوتا ہے, پہلا مصرع نہیں ہوتا. بولے اگر کسی کو پہلا مصرع کی عطا ہو جائے اور دوسرا مصرع نہ آ رہا ہو تو وہ کسی پاک جگہ پہ بیٹھے اور ہاتھ میں تسبیح لے لے
اور 99 دانوں پہ وہ پڑھے کہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر. بول رہے ہیں کہ 99 دفعہ پڑھے گا اور میں ضمیر اختر نقوی کہہ رہا ہوں کہ 100ویں دانے پہ اس کو دوسرا مصرع آ جائے گا. تو میں نے کہا چلے ہم یہ پیغام آپ کا اس پہ آپ اگر کچھ بتائیں کہ یہ پہلا مصرع. تو جب ہماری بات میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شعراء کا مطلب ان کے شعر بننے کا عمل زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ دوسرا مصرع پہلے لکھتا ہے پھر پہلا اس پہ لگاتے ہیں. کبھی کبھار کوئی آمد سی ہو جاتی ہے تو پہلا مصرع جیسے خود بخود آ جاتا ہے تو وہ آدمی یادداشت کے لیے لکھ لیتا ہے، لیکن خود کو ایک مشکل میں محسوس کرنے لگتا ہے کہ دوسرے پہ پہلا لگانا آسان ہے لیکن پہلے پہ اب دوسرا کہاں لگاؤں، اور یہ ہماری عادت بھی نہیں ہے. ایک روایت ہوتی ہے نا تو اس میں لوگ پریشان ہوتے تھے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دوسرا مصرع لکھنے میں مہینہ لگ جاتا تھا. غزل مکمل ہو چکی ہو، 20 شعر کہہ چکا ہے، وہ ایک مصرع پھنسا ہوا ہے. بتائیے یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ. تو اس میں پھر یہ کہ آپ جیسے انہوں نے فرمایا نا تسبیح تو شاعروں میں نہیں، لیکن یہ کہ وہ اسی مصرے کی گردان کرتے ہیں. اگر ضمیر اختر صاحب کی ہدایت میں بس اتنی تبدیلی کر لیں تو یہ تمام شاعروں کا معمول ہے کہ وہ تسبیح لے کے پہلا مصرع دہراتے رہتے ہیں صحیح اور پھر کسی مرحلے پہ اسی رو میں دوسرا آ جاتا ہے. کیا یہ ہے. اور ریاض خیر آبادی کی خاص طور پہ یہ عادت تھی. سر آپ کی جب ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں تو ظاہر ہے مذہب، فلسفہ، شعر، ادب یہ تو زیر موضوع یا زیر بحث ہوتے ہوں گے. مذہب نہیں. اچھا مذہب نہیں. پان بھی آپ دونوں میں مشترکہ ایک عادت ہے. نہیں کھاتا تھا اس وقت نہیں کھاتے تھے. وہ چاروں کھونٹ پکے تھے. اچھا. پان سگریٹ کسی بھی در بند نہیں تھے. وہ اس طرح نہیں تھے کہ کہیں متقی ہے اور پرہیزگار ہے. بھائی یہ مذہبیت سخت خوفناک چیز ہوتی ہے. یہ فراست جو ہے یہ مذہبی بنے تو میں نے کہا بس اب ایک ہوتی ہے دینداری جی کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نیک آدمی بنے ہیں. وہ منافقین کی گھات میں پھر رہے ہیں، یعنی فیروزہ پہنا اور سنیوں کو قاتلانہ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ کون سی مذہبیت ہے؟ بھائی مذہبیت ایک نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، نیک آدمی ہیں، نیکی کے ساتھ ہم نماز بھی پڑھنے لگے، اب ہم دیندار ہیں. تو وہ کوئی دینداری سنی اور شیعت میں تھوڑی تمیز ہوتی ہے. بس دینداری سادہ سی بات ہے کہ اللہ سے محبت ہے سب سے زیادہ، مطلب حسین سے بھی زیادہ، علی سے بھی زیادہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ. تو بس اس کو تم اپنی نفسیات سے ثابت کر دو تو تم دیندار ہو، اور اگر اس میں گڑبڑ ہوگی تو تم شیعہ ہو، ہم سنی. صحیح بات. پان پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اور منیب بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دفعہ علامہ قوام جو ہوتی ہے وہ علامہ استعمال کرتے تھے، خاص اس کی خوشبو بھی. ہاں تو ایک وہ اتفاق سے علامہ کے پاس پان تھا، قوام ختم ہو گئی تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے چاہنے والے. ان کا علامہ میں لے کر آ جاتا ہوں. ان کا ارے رکیے پیسے، ان کا نہیں میں لے کے آ جاتا ہوں. اب علامہ پیسے نکال رہے تھے، وہ سیڑھیوں سے اتر کے چلے گئے. ان کا ابھی دیکھنا یہ واپس آئیں گے. آدھے گھنٹے بعد وہ آئے، علامہ وہ والیٹ میں نا، تو ان کا ہم تبھی آپ کو کہہ رہے تھے مہنگی. تو انہوں نے ان کو جوش میں چلے. جی ہاں وہ جوش میں چلے، زیادہ مہنگی. ہاں کیونکہ وہ اسپیشل قوام قنوج کا ایک قوام ہوتا ہے، چھوٹی ڈبیا ہوتی ہے. بالکل بالکل وہی والا، سنہری سی ہے وہ، تھوڑی سی بہت چھوٹی اور بہت قیمتی ہوتی. اور وہ تمباکو کھانے والے عام لوگ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ تیلی میں لگا کے ایسے لگا وہ چکر آ جاتا ہے. جی تو پھر ہم جب بھی نجم بھائی ان کے پاس گئے تو ہمیشہ ان کو کتابوں میں گھرا ہوا دیکھا. یہ سب بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی، اس وقت علامہ کی جو ہیں وہ تقریباً 180 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ چھپ چکی ہیں 1970 سے لے کے ابھی تک. اور 300 کتابیں وہ ہیں جو ان کے آفس میں ایک ریحان ہوتے ہیں ہمارے دوست جو کام کر رہے ہیں، 300 کتابیں وہ ہیں جو ابھی چھپنی ہیں. اچھا مٹیریل تیار ہے. جی بالکل، وہ بائنڈ کر کے علامہ نے رکھی ہوئی ہیں موضوعات کے حوالے سے. تو اس میں تاریخ بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اور بہت ساری ایسی کتابیں جو نہیں آئی. کثرت تھی ان کے. دلیپ کمار پہ بھی تو ان کا وہ ہے
اور وہ ہر چیز کو اون کرتے تھے. انہوں نے کتاب لکھی تھی دلیپ کمار پہ. ہاں بھائی وہ کوئی جو جبے والے عالم ہوتے ہیں نا, انہوں نے پوچھا علامہ آپ نے دلیپ کمار پہ بھی کتاب لکھی؟ کہنے ایک تھوڑی. بالکل بے ریا, مطلب انہیں کوئی پرواہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں. اچھا, یہ علامہ کی ایک بڑی خاص بات تھی کہ ان کو یہ جو مطلب جیسا آپ نے کہا نا امیجری اور ان تمام چیزوں سے, پریزنٹیشن کے آرٹ سے, پرفارمنگ آرٹ سے بھی دلچسپی تھی. ایک بار میں علی سفیان آفاقی کی کتاب دیکھ رہا تھا نا, فلمی الف لیلہ, اور وہ جو خاکے اس نے لکھے, علامہ نے مجھے حرف بحرف وہ خاکے پڑھ کے سنانے شروع کر دیے. مطلب جدن بھائی میں نے کہا اب انہوں نے یہ بھی بتانا شروع کر دیا کہ اس کے پاس کس دور میں کتنے لوگ آتے تھے, رواز والوں نے اس کا ریکارڈ پہلا کب ریکارڈ کیا, کیل سہگل نے کتنی چیزیں چینج کی تب اس کے بعد یہ آیا, رفیع نے کون سا گانا کیسے گایا. پھر یہ بتایا کہ بھائی جب میں 2 بار بمبئی یا ممبئی گیا تو صالحہ عابد حسین سے ملنے کی میں نے خواہش ظاہر کی. اب یہ کوئی بہت ہی ادبی پکا آدمی ہوگا تو کہے گا بھائی صالحہ عابد حسین کس خاندان کی ہے اور انہوں نے کیا ناول لکھے. علامہ کو ان کے ناول کے مکالمے بھی یاد تھے. ارے نہیں وہ تو یہ کمالات تو شاید 2 مرتبہ بھی کوئی ملا ہو تو اس نے دیکھے. وہ تو حیرت انگیز حد تک وہ تھا کہ وہ نثر کے ٹکڑے اس طرح سناتے تھے کہ حرف بحرف سنا دیتے تھے, پیسج پورے. اور ناول نگاری خاص ان کا جو ہے نا وہ موضوع تھا. ناول تو نئے بہت شوق سے, جیسے انگریزی تراجم بھی, اور اجمل کمال کا رسالے کا میں پھر ذکر کروں گا, اسے خاص طور پہ پسند تراجم کی وجہ سے ہی کرتے تھے. اب ملیالم زبان کا کوئی ناول ترجمہ ہوا اس میں, اب علامہ کی اس پہ خاص نظر ہے کہ یار اس نے کون سے لفظ کا ترجمہ کیسے کیا. اب کسی کو فون کر رہے ہیں وہاں پر کہ بھائی یہ اس کا اوریجنل حصہ مجھے بھیج دو, تو میں اس کا لفظ بلفظ ملاؤں گا. لفظیات پر جو ان کو فہم و ادراک تھا لفظیات کے حوالے سے, اس پر بھی دیکھا میں نے. اتنی اچھی تھی ہندی, وہ تو خیر دیر سے آئے تھے, لکھ پڑھ بھی لیتے تھے, لیکن اس میں سنسکرت کی جو آمیزش ہے نا وہ جانتے تھے, جو ہندوستان میں بھی کم لوگ جانتے ہیں. نہیں وہ زبان دانی میں ایک علم الاشتقاق ہوتا ہے, ایٹیمالوجی, یہ وہ جس درجے کی وہ جانتے تھے وہ یونیورسٹی پروفیسر نہیں جانتے تھے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھو عربی میں ثلاثی ہوتی ہے, پھر رباعی ہوتی ہے, تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ کسی لفظ میں حرف زیادہ ہوں تو اس میں معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں. میں سمجھا انہوں نے ایسے ہی کوئی چٹکلا چھوڑ دیا ہے. تو میں نے جا کے شوکت سبزواری صاحب تھے یہاں, وہ بہت بڑے عربی دان, لسانیات کے آدمی تھے, انجمن میں رہے, جی انجمن میں بھی رہے. ہاں, ان سے میں نے پوچھا کہ جناب یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے. کہنے یہ قاعدہ اب یہ بتانے والے شاذ رہ گئے ہیں, جیسے بس جس میں بھی اقبال استقبال, تو اب استقبال میں معنی زیادہ ہیں اقبال سمیت. تو سر آخر میں سر اگر ہم پوڈ کاسٹ ریپ اپ کرتے ہوئے آپ کا مجموعی تاثر جاننا چاہیں علامہ ضمیر اختر صاحب کے حوالے سے, تو ایک ریکیپ بھی ہو جائے گا اور ایک سمری بھی ہو جائے گی ہمارے لیے آج. علامہ ایک انتہائی بیوٹیفائنگ پیشن کے آدمی تھے, جذباتی پیشن نہیں. وہ جیسے تخلیق کاروں میں ایک وفور ہوتا ہے نا جو انہیں ادھر ادھر لیے پھرتا ہے, وہ مکمل طور پر اپنے شوق کے پابند تھے. مطلب وہ انہیں وہ لگائے رکھتا تھا, ورنہ جتنا وہ مصروف اور جتنی مختلف جہتوں میں وہ محنت کرتے تھے وہ آدمی کے اختیار کے بس نہیں. مطلب آدمی خود سے وہ محنت نہیں کر سکتا, اس میں کوئی افادیت دیکھ کر بھی کرے گا. تو وہ جو جس طرف بھی توجہ ہوتی تھی, جیسے نجوم کی طرف ہوئی تو وہ ستارے سب یاد کر لی, بالکل علم الاعداد اور سب. تو اب اس طرح ایوب صاحب تھے منجم رنچوڑ لائن میں, ان کے گھر جا کے باقاعدہ شاگردوں کی طرح. اب وہ ایوب صاحب وہ تھڑے پہ بیٹھنے والے ہمارے دوست تھے, بالکل اس طرح.
تو ایک یہ کہ وہ بہت زیادہ ان کے ذہن اور قلب میں وحدت تھی، مطلب ان کا خیال ہی ان کا حال تھا، ان کا حال ہی ان کا خیال تھا. کیا بات ہے. ذہن میں موجود ہر چیز دل میں آ کے پروسیس ہوئی، دل میں پیدا ہونے والی ہر بات ذہن پر نقش ہوئی. وہ جو بھی کرتے تھے اس میں دل اور دماغ کی یکجائی کے ساتھ کرتے تھے. اس وجہ سے دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا یا یہ بہت ہی زیادہ جوخم میں پڑے میں، وہ واقعی لگتا تھا دیکھ کر. اور تھے دھان پان بالکل. ہاں، اور دھان پان بھی تو بالکل جیسے ہکا بکا بس لگے ہوئے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو وہ اس کا سبب جو ہے وہ یہ تھا کہ ان کے اندر ایک ایسی ڈرائیو تھی جو ان کے اختیار اور بے اختیاری سے بے نیاز ہو گئی تھی. پھر یہ کہ انتہائی مجلسی خوشگوار شخصیت تھے، بشرطے کہ انہوں نے افسوس یہ کہ یہاں جو زمانہ پایا اپنی اٹھان میں وہ فرقے وارانہ تھا. تو اس میں ان کے مطلب کے لوگ انہیں بہت ہی کم ملے ہیں، مطلب بہت ہی کم. اور لوگ آتے تھے اپنی ترکیبیں پوچھنے کہ مناظرہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، فلاں واقعہ نکالیے. تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اس طرح کے پیشہ ور مناظرے بازوں کی حوصلہ افزائی کی وہ فوراً حوالہ نکال دیا. وہ یہ حوالہ نکال دیں گے شمع کا پہلا شمارہ کب شاید وہ فوراً ادھر گھوم کے نکال لائیں گے. لیکن یہ کہ ذرا ان پہ تان کرنے کے لیے وہ واقعہ بالکل یہ مطلب میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. تو ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی تہذیب کے جو وہ تہذیب کو مرتا ہوا چھوڑ کر آئے تھے اور جو یہاں مری پڑی تھی، اس کی آخری زندہ نشانی تھے. کیا بات. اب آپ اس تہذیب والے دکھائیے. اور نہیں. پھر ایک یہ کہ وہ جہاں بھی گئے اس مطلب وہ جیسے ذاکر بن گئے. اب ان کا کوئی یہ تھوڑی تھا، انہوں نے کبھی اپنا مجمع وغیرہ بڑھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہاں پڑھوں میں وہاں پڑھوں. جہاں ونچولی میں شروع ہوئے وہ یہیں ہوگا، چھوٹی چھوٹی مجلسیں کرتے تھے. مطلب وہ مقبول نہیں تھے. بتائیے ان کو یہ فضا ملی ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں مقبول نہیں ہوئے، اور بالکل 2 بالغ کے لڑکے ان سے زیادہ مشہور ہو گئے. تو وہ نہیں، وہ مطلب یہ کہ جس غم سے وہ گزر رہے تھے اس غم کی کوئی مذہبی وجہ نہیں ہے. وہ غم تھا اپنے ہم مذاق لوگوں کا معدوم ہو جانا. لوگ سمجھتے تھے یا حسین کر کے خوش کر لیں گے آپ انہیں. بالکل نہیں. یا ہم جا کے خوش کر لیں گے جناب ہم آپ کا مسلک قبول کرتے ہیں. بالکل نہ مانتے وہ. مطلب ان سے اگر کوئی جا کہتا کہ ارے آپ کے ساتھ رہتے رہتے ہم تو شیعہ مذہب میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کبھی نہ کرتے. اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے محسود تھے، اور یہ انہیں بہت زیادہ معلوم تھا، چھپا ہوا نہیں تھا. اور میں نام نہیں لے سکتا کہ جو نام میں نے اس زمانے میں ان سے سنے ہیں. اور وہ کیونکہ بہت مہذب آدمی تھے، لیکن کبھی ایک جیسے ان کے منہ سے گالی تک نکلی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان سے حسد کر، کبھی دیکھا ہوگا ایک دم جھنجھلا کے کوئی سخت لفظ کہتے تھے. تو وہ حسد کا شکار رہے، اپنوں کے بھی پرایوں کے بھی. پرائے تو چلو حسد نہیں کرتے تھے، وہ تو اختلاف کرتے تھے. یہاں والے تو ان پہ طرح طرح کی ان کے خلاف سازشیں ہوئیں جو میں ان کی زبان سے سن کے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ کسی اور کی زبان سے.
اور ان کو بالکل بالشتیوں میں رہنے پر مجبور ہونا پڑا، اور ان کی ساری یہاں کی زندگی اس مصیبت میں کٹی ہے کہ یا تو چلو یہ 3.5 فٹ کا ہے غنیمت ہے، چلو 3 فٹ کا تو نہیں ہے، ان کی ترجیحات تعلق میں اس درجے پہ رہ گئی تھیں۔ اب کیا کریں کیا کریں، جیسے ایک 9 فٹ کا آدمی اب اس کو اپنے قد کا یا قریب نہیں مل رہا، اور وہ انفرادیت کی وجہ سے نہیں، وہ جہاں کا نمائندہ ہے وہاں لوگ 9 فٹ کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں وہ کہہ رہا ہے یہ 3 فٹ کا، وہ پھر مجبور ہوگا کہ یا چلو 3 کا ہے یہ ہے، 3.5 کا یہ ہے، تو اس سے کر لیتے ہیں۔ واہ واہ بھائی واہ، بہت آپ اس تنہائی کا مطلب آپ لوگ تو خیر بہت جانتے ہیں، لیکن اس تنہائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جو جس کو دور کرنے کے لیے وہ مجلس آرائی کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے یہ تنہائی پسند نہیں ہے، وہ انتہائی تنہائی پسند تھے، کیونکہ ان کا کام ایسا تھا نا، ریسرچ جو پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، صفحے تک ان کو جوڑنا اور یوں چیپی لگانا اور اس میں پورا اہتمام کرنا۔ تو ایسے آدمی کو مجلسی تھوڑی ہوتے ہیں طبعاً، لیکن بس ہم میں رہ کے وہ غم غلط کرتے تھے۔ اس شدید کیفیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں، کیونکہ لوگ اب اس طرح کے رہ ہی نہیں گئے کہ انہیں اپنا ہم ذوق نہ ملنے کی شکایت۔ تو اب ذوق ہی سب کے اچھے ایسے ہیں کہ سبھی ہم ذوق ہیں۔ صحیح بات۔ تو بہت مجھے بہت صدمہ ہوتا ہے ان کے بارے میں سوچ کر بھی۔ جو بھی آپ نے بات کی بس اس پہ اختتام کی طرف ہیں، جب بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گئے تو اپنے مزاج سے ہٹ کے ایک دن اچانک مجلس میں انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس کراچی والوں نے مجھے پہچانا نہیں، نام ہے میرا ضمیر اور میں ہوں ان کا فقیر مولا کا، فقیر ہوں اس لیے بے ضمیر نہیں ہوں۔ بس سمجھیں یہ ان کے انتقال سے 1 مہینے پہلے کی مجلس، تو یہ انہوں نے کہا نہیں بہت ان کو یہ تو ہم رضویہ کی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں نا۔ بالکل رضویہ میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں بڑے خوش باش، اور بالکل نہیں۔ علماء ان کے سے کیونکہ ان کے سامنے بیٹھنے کے لائق نہیں تھے، کیونکہ اتنا ویرائٹی کس کے پاس تھا، تو وہ سب کے یہ ارے یہ تو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، یہ تو مجلس میں کیا ہے وہ شاعری کرنے لگتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے محاورے بولنے لگتے ہیں۔ اب یہ سب ان پہ چارجز تھے اور چھپے ہوئے ہیں یہ بہت سے، ایسا ہی ہے۔ تو اب وہ کیا کریں بیچارے۔ منیب بھائی کچھ کہیں گے آخر میں؟ جس طرح آپ دونوں نے آپ نے ان کا رضویہ والا دور بتایا 70s اور 80s والا، اور ہم نے ان کا انچولی والا دور دیکھا ہے، تو لگتا ہے ایسے ہی کہ ضمیر اختر کو یا ان کے لیے وقت گزرا نہیں، وہ اسی دور اسی میراث کے ساتھ تھے، لیکن یہاں کے لوگ نہ ان کے ذہن اور ان کے ساتھ چل سکے، اور نہ انہوں نے سماج میں آنے والی تبدیلیوں کو قبول کیا۔ مطلب وہ جیسے تھے نشیب میں نہیں لوٹ کے، وہ چھوٹی سی جگہ تھی ایک چوٹی کی، وہیں کھڑے رہ گئے۔ یہی کچھ ہے ساقی ان کا متاع فقیر، وہ اسی میں خوش رہے اس میں، اور دوسروں کو جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ لوگوں نے اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ لیا، لیکن ہمارے لیے تو بڑا علمی سرمایہ ہے، جو وہ کتابوں کی صورت میں، مقالات کی صورت میں، اس لائبریری کی صورت میں جس کے بارے میں زندگی میں انہوں نے وصیت کر دی تھی، کوئی 18-19 ہزار کے قریب کتابیں، مخطوطات، جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ایک پبلک لائبریری بنا دیا جائے، اور آج بھی انچولی میں وہ ایک پبلک لائبریری ہے، انچولی میں یہ وہ پبلک لائبریری میں لوگ آتے ہیں، وہاں سے لوگ اچھا لحاظ رکھتے ہیں، بالکل وہ آباد ہے لائبریری، لوگ جا کے استفادہ کرتے ہیں وہاں کتابوں سے۔ یا یہ تو بڑا اچھا، ان کی کتابیں تو میرا خیال ہے 30-40 ہزار ہوں گی۔ جی بالکل ایسا ہی، یہ میں ایک محتاط اندازہ جو شفٹنگ کے دوران جو ہم نے دیکھے علامہ کے، اور ان کو یہ یاد ہوتا تھا کہ کون سا ڈبہ جو ہے کھلے گا تو اس میں کون سی کتاب آئے گی، انہیں بہت یاد تھا، وہ کاغذ موڑا ہوا دیکھ کہتے تھے یہ تو کس نے موڑا ہے، مطلب وہ عجیب جاسوس ٹائپ کے تھے، ہر چیز کی تہ کو، اس سے زیادہ جاسوسی ناول بہت شوق سے پڑھتے تھے، بہت ابن عربی کے، ابن صفی کے وہ عاشق تھے۔ جی اس کے بھی فکرے پورے یاد تھے کہ ایکس 2 نے کس وقت کیا کہہ دیا۔ نہیں، ان کے گھر کے آگے گھنٹہ کھڑے رہے تھے فردوس کالونی، ہاں یہ بتایا تھا انہوں نے قصہ۔
ہاں ملنے کے لیے. بہت وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ ہم باوقار ہیں اور ہم کیوں جائیں. اور وہ انہیں اگر جوتا بنانے کا شوق ہو جائے گا نا تو موچیوں کے پاس بیٹھے رہتے تھے. مطلب یہ لوگ ایسے ہوتے تھے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ہی باکمال گفتگو کی اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.